کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان. ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے، تمہاری تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے. اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے نا، وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں، ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہو گیا ہے نا، یہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ کسی سے لے کے ازماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی ازماتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر. پریکٹیکلی آپ نے ثابت کیا ہے فقر کی زندگی گزار کے کہ آپ اس امت کے لیے رول ماڈل ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام. چولہا نہیں گھر میں جلتا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے، بس سبسسٹنس لیول کے اوپر. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا وہ ابو ذر دیکھ رہے وہ سامنے احد پہاڑ، تو کہتے ہیں میں ذہن میں پلان کرنا شروع ہو گیا کہ مجھے حضور کسی کام سے بھیجنے لگے، تو میں نے سوچا میں اتنے بجے جاؤں گا، اس طرح واپس آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر سارا سونے کا ہو، کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، 3 دن نہیں گزریں گے میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا. اس لیے تو ابو ذر غفاری پھر آل امیہ سے لڑتے تھے نا، وہ تو کہتے تھے یار تم لوگ اب یہ ہمیں باتیں سناؤ گے کہ جی جوڑتے رہو، زکات دے رہو تو خیر ہے، یہ تو امت کے لیے تھا، تم تو حضور کی صحبت یافتہ لوگ ہو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عمر حضور علیہ السلام کو ملنے آئے، واقعہ ایلا کے موقع پر، جو حضور 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، اسے ایلا کہتے ہیں، اور چھت کے اوپر والے حصے پہ شفٹ ہو گئے. حضرت عمر گئے تو حضور علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے تھے، اٹھے تو چٹائی کے نشان تھے، اوپر بھی کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت پہنی ہوئی تھی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی حالت ہے. آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کے مزے لوٹیں کیسر و کسرا اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ یار اگر حضور علیہ السلام حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم پہ ابھی دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، لیکن سر پھر کھل گئی. اس کے بعد حضرت عمر نے نہ کسی کو حرام کھانے دیا نہ خود کھایا. کتنے خزانے آئے ہیں رومنز اور پرشینز کے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس میں سے اس طریقے سے نہ حق لے لے. وہ پہ پریکٹیکلی ثابت کیا انہوں نے.